السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل علی آتش ناولز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ یہ رہی دوسری ایپیسوڈ، اور جہاں میں نے اینڈ کی ہے کل کی ایپیسوڈ کا آپ لوگوں کو بڑا انتظار ہوگا، تو یہ چھوٹا سا ٹارگٹ ہے، آپ لوگ چاہیں تو سب ہو سکتا ہے، اور ٹارگٹ بڑا سمپل ہے۔ اب آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ 1K لائکس کرنے ہیں اور 150 کمنٹس، زیادہ نہیں ہیں، ہو ہی جائیں گے۔ سبسکرائبر مرضی ہے آپ لوگوں کی، اگر آپ لوگ کریں تو کریں، نہ کریں تو اٹس فائن۔ اب چلتے ہیں آج کی قسط کی طرف۔ ناول کا نام ہے پہلی محبت، علی آتش، قسط 10۔ کیا سوچ رہے تھے؟ محبتوں کا فسوں ٹوٹ گیا اور وہ حقیقت میں لوٹ آیا۔ اس نے سر جھٹکا۔ کچھ بھی نہیں۔ ایمانے نے سر ہلایا۔ ویر، یہ تمہارے پیسے۔ اس نے ویر کی جانب پرس سے نکال کر رقم کی تو اس نے الجھ کر ایمانے کو دیکھا۔ کون سے؟ اسے سچ میں یاد نہیں تھا۔ تم نے جو مجھے دیے تھے، میں نے کہا تھا نا کہ جب پیسے ہوں گے تو دے دوں گی۔ مجھے تمہارے پاس رکھے تھے کچھ شیلا سے لیے، تمہارے تو پورے ہو گئے، اس لیے لوٹا رہی ہوں۔ اب تو جاب لگ گئی ہے تو مسئلہ نہیں ہوگا، تم یہ رکھ لو۔ ویر کو برا لگا۔ یہ غلط بات ہے ایمانے، میں نہیں لے رہا۔ مجھے جب ضرورت ہوگی لے لوں گا۔ ایمانے نے سر نفی میں ہلایا۔ میں نے کبھی شہلا کے علاوہ کسی سے ادھار نہیں لیا، اور اتنی بڑی رقم تو ویسے ہی نہیں لی۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے کاندھوں پہ بوجھ ہے، اس لیے لے لو۔ ویر کے لب بھج گئے۔ اس نے سر ہلایا۔ تم نے اس لیے مجھے بلایا تھا؟ وہ سمجھنے والے انداز سے بولتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اب میں تم سے دوبارہ کبھی ملنے نہیں آؤں گا۔ وہ بائی کے پاس جانے لگا کہ ایمانے نے اس کی بے ساختہ کلائی پکڑی۔ ویر نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایمانے نے دھیرے سے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ تم ناراض نہ ہو، دینے تو تھے ہی، آج نہیں تو کل، اور تمہیں بھی تو ضرورت ہو سکتی ہے، اس لیے۔ اس نے چہرہ دھیرے سے اوپر کیا۔ تم جاؤ گے تو میں سمجھوں گی ہماری دوستی بھی ختم ہو گئی۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ وہ اسے گھورنے لگا۔ ایمانے نے تیزی سے سرنامہ ہلایا۔ میں تو بس بات کر رہی ہوں، اب بیٹھ جاؤ نا، مجھے کبھی ضرورت ہوئی تو تم سے ہی لوں گی، وعدہ۔ ویر نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گیا۔ ایمانے نے اس کے ہاتھ میں رقم تھامی۔ میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ایمانے دھیرے سے مسکرائی۔ مت کرنا۔ ویر نے ناراضی سے سر جھٹکا تھا۔ وہ زمین کو گھورنے لگا۔ تم نے مجھے اپنی فیملی کے بارے میں نہیں بتایا، کتنے لوگ ہیں اور تم رہتے کہاں ہو؟ ویر کا دل ڈوبا۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا۔ 1 منٹ۔ فون پہ نمبر ملا کر ایمانے سے دور ہو گیا۔ جی باس، تم کال پہ رہنا، جو سوال پوچھے جائیں تم جواب دو گے۔ اس نے گارڈ کو کال کی تھی، وہ جو گلی کے نکڑ پہ کھڑا تھا۔ ویر اسے کہہ کر فون دوبارہ جیب میں ڈال کر ایمانے کے پاس آ گیا۔ گھر کال کی تھی، تم کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے ایسے کہا جیسے اس نے پہلے ایمانے کی بات توجہ سے سنی نہ ہو۔ میں کہہ رہی تھی تم رہتے کہاں ہو؟ میں کہاں رہتا ہوں؟ اس نے لفظوں کو دہرایا۔ پھر دوست مارکیٹ۔ ویر نے کانوں میں آنے والے لفظ دہرا ایمانے کو کہے۔ ابو کیا کرتے ہیں؟ فریج اے سی کے مکینک ہیں۔ اور کتنے بہن بھائی ہو؟ ہم 9 بہن بھائی ہیں، میں سب سے بڑا ہوں۔ ویر نے کہہ کر چونک کر ایمانے کو دیکھا، پھر ایئر بڈ کو چھوا۔ اسے خود کو کھانسی آ گئی۔ ایمانے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم لوگ 9 بہن بھائی ہو؟ ویر کو سمجھ نہ آئی اب کیا کہے۔ نہیں تایا، ابو کے بچوں کو ملا کر 9 ہیں۔ سب ساتھ رہتے ہیں نا، تو بھائی بہن ہی ہوئے وہ بھی۔ اس نے ایئر بڈ کان سے نکال دیا۔ اس سے اچھے جواب تو وہ خود دے دیتا۔ تم لوگ کتنے بہن بھائی ہو؟ ہم 4 بہن بھائی ہیں، سب مجھ سے بڑے ہیں۔ میرڈ ہیں؟ ہاں، وہ سب الگ رہتے ہیں، میں ڈیڈ اور ممی کے ساتھ رہتا ہوں۔ ایمانے نے سر ہلایا، پھر کچھ ہچکچا کر بولی، ویسے ویر، ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ نہیں، کہو۔ اگر تم میرے سامنے ہی یہ ڈیڈ اور ممی کہتے ہو تو مت کہا کرو، بڑا ہی اوپرا سا لگتا ہے۔ میں خود اماں ابا کہتی ہوں۔
ویر نے سوچا آج جا کر وہ ممی کو اماں کہے گا اور ڈیڈ کو ابا۔ ان کے چہرے اس وقت کیسے ہوں گے؟ اسے سوچ کر ہی ہنسی آ رہی تھی۔ ہاں، اب سے میں بھی یہی کہوں گا۔ اچھا ویر، اب میں چلتی ہوں، اماں انتظار کر رہی ہوں گی۔ تم بس پیسے دینے آئی تھی نا؟ کیوں، میں تم سے ملی نہیں؟ ملی ہو لیکن جلدی جا رہی ہو نا، اس لیے کہہ رہا تھا۔ پھر مل لیں گے، ابھی بس جلدی میں ہوں، اس نے کہہ کر شہلا کو کال کی۔ جب وہ آ گئی تو ویر نے کہا میں چھوڑ دیتا ہوں آپ دونوں کو۔ شہلا نے فوراً سر ہلا دیا۔ ہاں کیوں نہیں، ایمان نے اسے کوہنی ماری۔ بالکل بھی نہیں، ہم رکشے سے چلے جائیں گے۔ ویر نے اصرار کیا لیکن وہ نہ مانی اور جانے کے لیے پلٹ گئیں۔ ویر بھی انہی کے ساتھ وہاں سے نکلا تھا۔ سبیل والی گلی ان کے جانے کے بعد خاموش رہ گئی تھی۔ اس نے گھر آ کر بتا دیا تھا کہ اس نے اپنا نام ہٹوا لیا ہے۔ تم بہت اچھی ہو، اس نے نرمی سے لاج کا گال کھینچا تھا۔ لاج خوش ہو گئی۔ شکریہ شاہ، اس نے جھکی پلکوں سے کہا۔ اب ہم کل شاپنگ پہ جائیں گے، شاہ نے کہا۔ پھر میں کل اسکول نہ جاؤں؟ ہم شام میں جائیں گے لاج نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے شاہ، وہ کہہ کر اس کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ شاہ فریش ہو کر سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ اگلے دن شام میں وہ لاج کو اپنے ساتھ شاپنگ پہ لے گیا تھا۔ بہت سارے شاپنگ مالز میں پھرنے کے بعد لاج نے اپنے سائم اور شیریں کے لیے کپڑے خرید لیے تھے۔ اور بھی بہت سی چیزیں تھیں۔ شاہ آپ کیا لیں گے؟ اس نے ایسے ہی پوچھا جیسے شاہ کو شاپنگ پہ وہ لائی ہو۔ کچھ نہیں، شاہ نے مسکرا کر انکار کر دیا۔ میں لوں آپ کے لیے کچھ؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ شاہ کے دل کو کچھ ہوا۔ کیا لوگی؟ شاہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ جو مجھے اچھا لگے گا۔ لاج نے شانے اچکائے۔ لے لو۔ پھر لاج نے اس کے لیے دوڑ شروع کر دی۔ شاہ نے پہلی بار یہ بات نوٹس کی تھی، لاج اس کے لیے شاپنگ کرتے ہوئے بہت سوچ رہی تھی۔ اس کی کوشش تھی کہ سوبر چیزیں لے۔ اس نے شاہ کے لیے گھڑی، پرفیوم اور ایک شال پسند کی تھی۔ شاہ نے انہیں فوراً ہی پیک کروا لیا تھا۔ آپ کو اچھی تو لگی ہیں نا چیزیں؟ ہاں نا، وہ سب بہت پیاری ہیں۔ لاج نے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ شکر ہے۔ پھر وہ لوگ گھر آ گئے تھے۔ اس نے آ کر لاؤنج میں ہی بازار لگا لیا تھا۔ شاہ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا تھا۔ اس نے لیٹنے سے پہلے تاریخ دیکھی۔ صرف کچھ مہینے باقی تھے۔ پھر جو شور شاید نیچے ہو رہا تھا، وہ شور مستقل اس کے کمرے میں شفٹ ہو جائے گا۔ کتنا مشکل وقت تھا جو شاہ نے اکیلے کاٹا۔ اس نے ایک لاج کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب وہ دادی کے سامنے کھڑا تھا۔ میں لاج سے شادی نہیں کروں گا، اس کا لہجہ اٹل تھا۔ شیریں کمرے میں بیٹھی ان چیزوں کو دیکھ رہی تھی جو شاہ اور لاج لائے تھے۔ وہ شاہ کی لائی ہوئی چیزیں استعمال نہیں کرتی تھی، انہیں سنبھال کر رکھ لیتی تھی۔ لاج کا تمہارے سوا کوئی بھی نہیں ہے، تم اتنے خود غرض کیوں بن رہے ہو؟ بی جان نے جواب دیا۔ شاہ کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ 7 سال کی بچی سے نکاح کر لے، کل کو اس سے حویلی کا وارث حاصل کرے۔ اسے سوچ کر ہی شرم آ رہی تھی۔ سامنے کیلنڈر دیکھا۔ صرف کچھ مہینے۔ جس دن لاج کی سالگرہ ہوگی، میں اسے اس دن بتاؤں گا کہ وہ میرے لیے کیا ہے۔ اس نے سوچا اور کیلنڈر سے ہٹ گیا۔ میں اگر اسے شادی کروں گا تو یہ خود غرضی ہوگی۔ بی جان ایسا ظلم نہ کریں۔ بی جان کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ لاج نے انگلیوں پہ دن گنے۔ پھر اس کی سالگرہ ہوگی اور شاہ اسے اسکوٹی لے کر دے گا۔ وہ اسے سوچ کر ہی اتنی خوش تھی کہ کسی کو بتا بھی نہیں پا رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ 18ویں سالگرہ پہ اس کی قسمت بدل جائے گی۔ ٹھیک ہے، تم نہ کرو لاج سے شادی، میں اس کی تنظیم سے کر دوں گی، لیکن نکاح آج ہی ہوگا۔ میں اپنی نسل خراب نہیں ہونے دوں گی۔ تم کرو جو تم کرنا چاہتے ہو۔ تنظیم بھی تو میرا خاندان ہے۔ ہاں، عمر میں تم سے بھی بڑا ہے، پر خیر، تم کرو اپنی من مرضی۔ آپ مجھے دھمکی دے رہی ہیں؟ میں تمہیں وہ حقیقت بتا رہی ہوں جو تم بھول رہے ہو۔ تم اچھے سے جانتے ہو کہ ہمارے خاندان میں باہر شادیاں نہیں ہوتی۔ تمہارا جوڑ صرف لاج ہے۔ شاہ انہیں دیکھتا رہا۔ اس نے آخری بات کہی، بی جان شیریں۔ بی جان نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ شیریں نہیں شاہ، وہ ہرگز نہیں۔ تم جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ شاہ کے وجود پہ بے بسی چھا گئی۔ پھپھو اپنے کمرے میں لیٹی سوچ رہی تھی کہ بی جان سے وہ بہت جلد رشتے کی بات کریں گی، اور یہ موقع انہیں لاج کی سالگرہ کے دن سے اچھا کوئی دوسرا نہ لگا۔ انہوں نے فیصلہ کیا اور کروٹ موڑ لی۔ مجھے شیریں عزیز ہے،
لیکن تم اپنے دل سے اس کی محبت نکال دو، اور نکال نہ سکو تو دفنا دو۔ لاج کے لیے تم اتنا تو کر ہی سکتے ہو۔ وہ لاج کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا تھا۔ وہ تنظیم جو اس کے دادا کا کزن تھا اسے لاج کی شادی کبھی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اس کی عمر اسے اس وقت لگا تھا کہ شاہ کی سب سے زیادہ ضرورت لاج کو ہے، اور اس نے لاج کے لیے شیریں کی محبت دل میں دفنا لی اور اسے کنارہ کر لیا۔ وہ سب جان کر بھی انجان بنا رہا۔ وہ وقت مشکل تھا، لیکن لاج کو میری زیادہ ضرورت تھی۔ اس نے آج بھی اپنے آپ کو وہی تسلی دی جو وہ ہمیشہ سے دیتا آیا تھا۔ اس کے دل پہ بوجھ اپنی محبت کھو دینے کا نہیں تھا۔ وہ بس اس بات پہ شرمندہ تھا کہ لاج اس کے بارے میں کیا سوچے گی۔ کیا 7 سال کی عمر میں ہونے والے نکاح کو وہ بعد میں مانے گی؟ کیونکہ اس نکاح کی گواہ بس بی جان تھی، باقی کوئی نہیں جانتا تھا۔ نکاح اتنی سادگی سے ہوا تھا کہ کسی کو مدعو نہیں کیا گیا تھا، یا شاید بی جان نے کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ جب وہ اس نہج پہ سوچتا تو اس کا دماغ الجھنے لگتا۔ بی جان نے اسے سختی سے کہا تھا کہ وہ اس نکاح کا ذکر نہیں کرے گا، وہ خود ایک دن سب کو بتا دیں گی۔ شاہ مان گیا، اور اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جب لاج کو یہ بات پتہ چلے گی تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ اور شیریں کا؟ میں نے کبھی اسے کوئی امید نہیں دلائی، اس نے خود کو کہا اور کروٹ موڑ لی۔ ایک بار یہ بات سب کے سامنے کھل گئی تو پھر یہ ہر روز کی بے چینی سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ بی جان اپنے کمرے میں موجود بیڈ پہ لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ اب بس کچھ مہینے پھر لاج کی شاہ سے رخصتی ہو جائے گی۔ میں جیت گئی، میں نے اس راز کو راز ہی رکھا، میں نے اپنا خاندان بچا لیا۔ بے شک میں نے شاہ کو ادھورا سچ بتایا، باقی کا سچ وہ خود تلاش لے گا، لیکن جو کام میرا تھا میں نے وہ کر لیا۔ شاہوں کے خون میں ملاوٹ نہیں ہوئی، ہماری 4 جانیں رائے گاہ نہیں گئیں، ہم جنگ جیت گئے۔ انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے سے اس تصویر کو نکالا جس میں دارین اور لاج کے والدین مسکراتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ ان کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ انہوں نے اس تصویر کو سینے سے لگایا اور ان کا وجود کانپنے لگا۔ انہوں نے یہ دکھ بڑے عرصے سے دل میں دبائے رکھا، اور اب وہ اسے اپنے ساتھ قبر تک لے جائیں گی۔ شاہ کو ادھورا سچ اس لیے بتایا تھا تاکہ جب وہ پورا سچ جانے تو اسے دادی کا فیصلہ ٹھیک لگے۔ دن اپنی رفتار سے گزر رہے تھے اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا شاید سبھی کو بے صبری سے انتظار تھا، آپ لوگوں کو بھی۔ لاج 18 کی ہو گئی تھی۔ لاج نے بڑی کوشش کی کہ وہ 12 سے پہلے نہ سوئے، لیکن جب بھی وہ سوچتی تھی اسے نیند آ جاتی تھی۔ ابھی وہ بے خبر سو رہی تھی جب کمرے میں ایک دم سے ساری لائٹس روشن ہو گئیں اور غبارے پھٹنے کی آواز ایسی بھیانک تھی کہ لاج اچھل کر بیٹھ گئی۔ کیا جنگ ہو رہی ہے؟ اس نے ہڑبڑا کر پوچھا۔ نہیں، اس دن تباہی آئی تھی۔ سائن نے ایک اور غبارے پہ دباؤ ڈالا تو کمرے میں آواز گونج گئی۔ شیریں پلیٹ میں منی کیک سجا کر لاج کے پاس آ گئی۔ لاج اب تو سب سمجھ گئی تھی۔ اس نے خوشی سے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ سالگرہ مبارک ہو لاج۔ شیریں نے پلیٹ بیڈ پہ رکھی اور اس کا ماتھا چوما۔ سائن بھی آگے آیا، اس نے ہاتھ بڑھایا۔ سالگرہ مبارک ہو۔ لاج نے اس کا ہاتھ تھام کر جوش سے ہلا دیا۔ پھر تم آج بڑی ہو ہی گئی، شیریں نے شرارت سے کہا۔ لاج نے سر ہلایا۔ اب میں شاہ سے اسکوٹی لوں گی، وہ سب کے ہاتھ پاؤں توڑ دوں گی۔ سائن نے اسے چھیڑا۔ بکو مت، میں اچھی چلانا سیکھوں گی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، اب تم ناراض نہ ہو، ابھی تو ہم نے شام کی پارٹی پلان کرنی ہے۔ وہ تینوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ مہمان کون کون ہوں گے؟ بی شرفا، سدرا، شاہ، تم، میں، ابو امی، بی جان اور سائم۔ شیریں نے بتایا بس گھر والے ہوں گے۔ لاج کا دل بجھ گیا۔ ہاں نا، جتنے کم لوگ ہوں گے اتنا سکون ہوگا۔ لاج مان گئی۔ وہ اٹھ کر اپنا سوٹ دیکھنے لگی۔ گلابی سلک کا فراق اور اس کے ساتھ سفید موتیوں کی لڑی، یہ اسے شیریں نے گفٹ کیا تھا۔ تم یہ پہننا، شیریں نے کہا۔ سائم جلدی سے اس کے سامنے ہیلز لے کر آیا، اور یہ بھی۔ لاج خوشی سے دیوانی ہونے کو ہو گئی تھی۔ باقی کا وقت بڑی مشکل سے گزرا تھا۔ شام بڑی مشکل سے ہوئی۔ شاہ صبح جلدی آفس چلا گیا تھا۔ لاج کو دکھ ہوا، انہوں نے مجھے وش بھی نہیں کیا۔ شیریں نے اس کا کاندھا تھپکا۔ انہیں کام ہوگا، شام کو کر دیں گے،
تب میں نہیں لوں گی ان کی وشز۔ سالگرہ والے دن ناراض نہیں ہوتے۔ یہ جا کر انہیں بتائیں جن کی آپ طرفداری کرتی ہیں کہ سالگرہ والے دن ناراض نہیں کرتے۔ وہ کہہ کر چلی گئی۔ شری گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ حویلی میں رونق سی لگ گئی تھی۔ سب ہی ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے تھے۔ ہلکی پھلکی سجاوٹ کی گئی اور شری نے لاج کی پسند کا کھانا بنا لیا۔ کیک کے لیے اس نے شاہ کو کال کر دی تھی۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ آرڈر دے دے گا۔ آپ کب آئیں گے؟ شاید دیر ہو جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے آنے سے پہلے دادی سب کچھ بتا دیں، اسے کسی سوال کا جواب نہ دینا پڑے۔ لاج بہت روئے گی۔ شری نے کہا اسے سمجھا لینا۔ اس نے کہا پھر بولا، نہیں میں اسے سمجھا لوں گا۔ وہ نہیں مانے گی۔ اچھا میں کوشش کروں گا آنے کی۔ کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، اس نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ شری دوبارہ کام میں لگ گئی تھی۔ وہ بالکل تیار کھڑی خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ شری نے اسے بہت محنت سے تیار کیا تھا۔ لاج نے اپنا سراپا دیکھا تو اپنی ہی بلائی لے لی۔ میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں نا۔ سلک کے فراق میں وہ نازک لڑکی حسین لگتی تھی۔ اس کی سفید رنگت میں گلابی پن گھل گیا اور ہلکے سے میک اپ نے اس کی خوبصورتی کو اور بھی واضح کر دیا۔ ہاں تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اب چلو نیچے، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ شاہ آ جائیں گے۔ لاج نے سر جھٹکا۔ میں ان سے بات نہیں کروں گی، اس نے کہا اور نیچے چلی گئی۔ لاؤنج میں سبھی موجود تھے۔ لاج ٹھٹکی۔ دارین صوفے پہ بیٹھا تھا۔ لاج نے اس کی آنکھوں کو دیکھا، وہ ہلکی سی سرخ ہو رہی تھی، جیسے وہ سویا نہ ہو۔ لاج نے اس پہ زیادہ توجہ نہ کی۔ سب سے ملی سائم پینٹ شرٹ میں ملبوس خوبصورت لگتا تھا، سلونی رنگت اور غزال آنکھوں والی۔ شیریں ہلکے سے رنگ کو زیب تن کیے پیاری لگ رہی تھی۔ لاج، پھوپھو، برکت انکل، پھر بھی شرفا اور سدرا سے ملی۔ شاہ کو اس نے اگنور کر دیا اور جا کر بی جان کے پاس کھڑی ہو گئی۔ شری جا کر کیک لے آئی تھی۔ شاہ لا تعلق سا بیٹھا لاج کو دیکھ رہا تھا جو کیک کاٹ رہی تھی۔ اس نے بی جان کو کھلایا، پھر ایک ایک کر کے سب کو کھلا دیا، لیکن شاہ کو نہ دیا۔ وہ بھی بس اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ شیریں کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ اسے شاہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ البتہ بی جان آج ضرورت سے زیادہ خوش تھیں۔ وہ بار بار لاج کا ماتھا چوم رہی تھی۔ جب کیک کٹ گیا تو سب سے گفٹ لینے کے بعد لاج صوفے پہ بیٹھ گئی۔ تبھی اس نے پھپھو کو دیکھا۔ وہ کھڑی ہو کر بولی، بی جان آج اتنا اچھا موقع ہے، میں نے آپ سے بات کرنی ہے، آپ نے بس مجھے انکار نہیں کرنا، برکت اور میری بڑی خواہش ہے۔ بی جان نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ میں نے بھی تم سب کو کچھ بتانا ہے، پھپھو نے جواب میں کہا۔ آپ کر لیں پہلے بات بی جان۔ بی جان نے سر ہلایا اور کھڑی ہو کر لاج کا ہاتھ تھاما۔ سب کو ایک نظر دیکھا، پھر انہوں نے لاج کو شاہ کے برابر میں بٹھا دیا۔ تم سب ایک بہت اہم بات سے انجان ہو، جسے میں ٹھیک وقت پہ سب کو بتانا چاہتی تھی، اور آج وہ وقت آ گیا ہے۔ بی جان تمہید باندھتے ہوئے بول رہی تھی۔ ماحول میں عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ سب غیر محسوس طریقے سے انہیں توجہ سے سننے لگے تھے۔ شاہ کے دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑ رکھا تھا۔ لاج کیا تاثر دے گی؟ اسے اب بس لاج کی پرواہ تھی۔ وہ اپنی پہلی محبت کسی پہ بھی عیاں کیے بغیر بھلا چکا تھا۔ میں نے لاج کا نکاح اس کی 7 سال کی عمر میں شاہ سے کروا دیا تھا۔ لاج اور شاہ میاں بیوی ہیں۔ اب میں بس 2 دن میں رخصتی کر دوں گی، پھر شاہ کے کمرے میں لاج کا سارا سامان شفٹ ہو جائے گا۔ وہ پھر شاہ کے ساتھ رہے گی۔ تیز طوفان تھا جس کے جھونکے نے جیسے پوری دنیا کو نیست کر دیا تھا۔ لاؤنج میں سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ سب بی جان کو پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ پھپھو نے بڑی ہمت کر کے پوچھا تھا۔ بی جان کی گردن اکڑ گئی۔ میں نے کبھی کسی سے مذاق نہیں کیا، یہ سچ ہے۔ لاج اور شاہ کا نکاح ہوا ہے۔ اب بس میں کچھ رسموں کے بعد لاج کی رخصتی کر دوں گی، پھر وہ شاہ کے ساتھ رہے گی۔ انہوں نے پلٹ کر دارین شاہ کو کھڑا کیا اور اس کے پہلو میں ساکت بیٹھی لاج کو اٹھایا اور شاہ کے ہاتھ میں لاج کا ہاتھ تھما دیا۔ باقیوں پہ جیسے حویلی کی چھت آ گری تھی۔ 20 سالہ چھوٹی لاج دارین شاہ کو گردن موڑ کر دیکھ رہی تھی۔ یہ شخص اس کا شوہر تھا اور اسے پتہ بھی نہ تھا۔ جاری ہے۔ تو جناب یہ تھی ہماری آج کی قسط۔
آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ لوگ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ وہ اگر آج ٹارگٹ پورا ہو گیا تو کل مزے کی قسط آئے گی، ورنہ جیسی آ رہی ہے ویسے تو آئے گی ہی آئے گی، پر خیر آپ لوگ ٹارگٹ پورا کر دیں، مجھے خوشی ہوگی۔ اب چلتا ہوں میں، کیونکہ میں نے آگے قسط لکھنی ہے۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں۔